مرڈر ہو رہے ہیں، کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا، تو ملزمان کہاں ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، سزائیں کیوں نہیں ہیں؟ کہ گواہان کی نااہلی، گواہان جو ہے ان کو تیار ہی نہیں کیا جاتا، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ایک ترازو اوپر ہے ایک نیچے ہے، تو وہ ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے، جو نیچے والا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے۔ تو تحصیل میں بیٹھے تھے، دوسرا کہتا ہے گھر میں بیٹھے تھے کہ ملزم گناہ گار ہے، آپ بہت خوش ہو گئے جناب یہ گناہ گار ہے، عدالت میں اس کا چلان چلا گیا، اور چلان چلنے کے بعد جب ٹرائل ہوا تو انویسٹیگیشن میں تو تھا ہی کچھ نہیں، کیونکہ عدالت تو کہتی ہے کہ innocent blue child of law، تو اس کو تو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، انہوں نے ہر موقع ڈھونڈنا ہے کہ کسی نے تو اینڈ پوائنٹ ہی یہی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ میں ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ ملزمان عدالتوں سے بری کیوں ہوتے ہیں اور آپ کیس کیوں ہار جاتے ہیں، حالانکہ آپ کی نظر میں پورے معاشرے میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کیس بالکل ٹھیک ہے، چاہے دیوانی ہو یا فوجداری ہو، یا بندے بری کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے، 5 اہم پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون کون سی باتوں کی وجہ سے لوگ کیس ہارتے ہیں، چاہے وہ سچے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی اب تو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا۔ سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ فوجداری کیسز میں خاص طور پہ جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہاں نامکمل ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب پروسیکیوشن پر آپ ڈیپینڈ کر کے آخر میں تو یہ لکھا ہوا ہے بندے نے پسٹل کا فائر کیا اور اس کو سینے پر لگا، وہ مر گیا کہ ملزم گناہ گار ہے، آپ بہت خوش ہو گئے جناب یہ گناہ گار ہے، عدالت میں اس کا چلان چلا گیا، اور چلان چلنے کے بعد جب ٹرائل ہوا تو انویسٹیگیشن میں تو تھا ہی کچھ نہیں، کیونکہ عدالت تو کہتی ہے کہ innocent blue child of law، تو اس کو تو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، انہوں نے ہر موقع ڈھونڈنا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سزا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ ناجائز بندہ جو ہے ناجائز طور پر کسی ناکردہ گناہ میں شامل ہو جائے، تو اس کو بے گناہ کیوں نہ کر دیا جائے۔ تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی وجہ سے جب انویسٹیگیشن غلط ہوگی تو پھر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے، گواہان ہوتے ہیں، ان کی آپس میں چین ہوتی ہے، ایک سیکوینس ہوتا ہے، سیکوینس آف انویسٹیگیشن ہوتا ہے، ضمنی کی ڈیٹس ہوتی ہیں، ایک بندے نے بیٹھ کر بیان دیا کہ یہ اس ٹائم ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کو جب کراس ایگزامن عدالت میں کیا جاتا ہے تو وہ اس کی باتیں صحیح نہیں ہوتی، نقشہ موقع ہوتا ہے، اس کے علاوہ فردات بنے ہوتے ہیں، فرد مقبوضی ہوتے ہیں، اور پسٹل کی برآمدگی ہوتی ہے، کلاشنکوف کی برآمدگی ہوتی ہے، گاڑی کی برآمدگی ہوتی ہے، اس برآمدگی کا ایک سیکوینس ہوتا ہے، وہ انویسٹیگیشن میں برابر ہوتا ہے تو پھر آگے بات چلتی ہے، لیکن وہ کون لکھتا ہے؟ وہ ضمنیہ افسوس کی بات ہے، وہ لکھنے والے ایک ریٹائرڈ قسم کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو 2000 3000 دے کر وہی انویسٹیگیشن آفیسر لکھتا ہے، وہ ضمنیہ لکھتا ہے، اس میں ہم تو یہ ہوتے ہیں کہ آخر میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار لکھا ہے یا بے گناہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کون وکیل کون کس کو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں، میرا 50 سال کا تجربہ ہے، میرے بندے کتنے سزا ہوئے ہیں، فلانے بری ہوئے ہیں، بڑی کہانیاں لوگ بنا دیتے ہیں، اور پھر انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، ڈیفیکٹیو ہوتی ہے، ڈیفیکٹیو ہونے کی وجہ سے بندے بری ہوتے ہیں۔ حالانکہ 302 کتنے مرڈر ہو رہے ہیں، کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا، تو ملزمان کہاں ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، سزائیں کیوں نہیں ہیں؟ وہ صرف ضمانتوں کی حد تک بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لوگ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو دوسری بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں وہ ہے کس وجہ سے؟ گواہان کی نااہلی۔ گواہان کو آپ اسی وقت اپنے ذاتی بندے شامل کر دیتے ہیں، کرنے بھی پڑتے ہیں، اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ دیوانی فوجداری دونوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے پوائنٹ میں میں نے ڈسکس کر لیا تھا کہ فوجداری باتوں میں تو دیوانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن، آپ ڈاکومنٹس اگر صحیح نہیں لگائیں گے تو وہ بھی آپ کیس ہار ہی جائیں گے تو کیا ہوگا۔ تو اس میں ایک دوسرا جو اہم پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ گواہان کی نااہلی، گواہان جو ہے ان کو تیار ہی نہیں کیا جاتا، ان کو بیان ہی نہیں بتایا جاتا، کیونکہ آپ نے تو ایک دعویٰ کر دیا، آپ نے کہہ دیا کہ یہ جناب اس بندے نے اس کو قتل کر دیا، ہم نے دیکھا، آپ نے فون کر کے پوچھا جی آپ کو گواہ بنا رہے ہیں، آپ کو ہی کرنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مجھے گواہ بنا لیں۔
ارے بھائی اگلے بندے کو پھانسی لگوانا ہے، اگلے بندے کی جائیداد کا مسئلہ ہے، آپ نے 2 مربے لینے ہیں، 3 لینے ہیں، 5 لینے ہیں، جج آپ کو ایسے اٹھا کر نہیں دے گا۔ آپ کے 2 جو گواہ ہیں اس کی وجہ سے آپ کو 2 ارب کی پراپرٹی ملنے والی ہے، یا 2 بندوں کو پھانسی لگنے والی ہے، ایسے مذاق کی بات ہے کیا؟ ان گواہوں کو بتانا ہوتا ہے۔ فوجداری کیس میں ایک بندہ چشمدید گواہ ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس در فائر ہوا، کتنے فاصلے سے ہوا۔ اب مثال کے طور پر 302 کا کیس ہے، 302 میں کیا ہے یہ جناب 5 فٹ کے فاصلے سے ایک بندے نے پسٹل کا فائر کیا اور اس کو سینے پر لگا، وہ مر گیا۔ اب یہاں پر میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے، اس میں وہ جو زخم ہے اینٹری واؤنڈ، جہاں پر گولی لگی ہے اینٹری واؤنڈ اسے کہتے ہیں، وہاں برننگ ہوگی، کیونکہ قریب سے گولی لگی ہے تو وہاں پر برننگ ہوتی ہے 5 فٹ کے قریب سے، اس سے دور جو ہوگی برننگ نہیں ہوگی۔ تو یہ میڈیکل جورسپروڈنس بھی اس کو پتا ہونا چاہیے، اس کو وکیل نے بتانا ہے، اس کو جرح کر کے بتانا ہے کہ یہ حالات ہیں۔ میڈیکل جورسپروڈنس کو بھی ساتھ ملانا ہے، پولیس انویسٹیگیشن کو بھی ساتھ ملانا ہے، کتنے فاصلے سے۔ اب میڈیکل میں لکھا ہوا ہے 5 فٹ سے، اب وہاں پر جو نقشہ موقع بنا ہوا ہے وہاں 7 فٹ ہو جائے۔ اب 7 فٹ میں وہاں پر میڈیکل جورسپروڈنس کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ کولیبریشن ہونی چاہیے۔ پھر وہ گواہ بھی وہی کچھ کہے کہ اتنے فاصلے سے ہوئے، وکیل نے تو اینڈ پوائنٹ ہی یہی کرنا ہے، اس نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ برننگ اینڈ کیٹرنگ نہیں ہوئی، اور 5 فٹ کا فاصلہ دکھایا، اس نے کسی طریقے سے 7 فٹ کرا دینا ہے۔ 7 فٹ سے برننگ ہونی نہیں ہے تو بندہ بری ہونا ہے۔ اب بندہ تو واقعی مرا ہے، عوام کے سامنے مرا ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، تو پھر کون کہتا ہے جناب یہ عدالتیں غلط ہیں، جج غلط ہیں، یا وکیل مل جاتے ہیں؟ ارے بھائی گواہ آپ کے صحیح ہونے چاہیے۔ وہاں پر بھی دیوانی کیس ہے، تو دیوانی کیس میں اگر آپ نے گواہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ معاہدہ ہے، تو معاہدہ کہاں بیٹھ کے لکھا تھا؟ جی تحصیل میں بیٹھ کے لکھا تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب ہم جو ہے تحصیل میں بیٹھے تھے، دوسرا کہتا ہے گھر میں بیٹھے تھے، تو کہاں سے یہ بات ملنی ہے اور کہاں یہ دعویٰ ڈگری ہونا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں جی میں اسٹیمپ پیپر لے کر گیا تھا، یہ 2 گواہ تھے اور میرا کام تو صحیح تھا، لیکن کسی نے آپ کی بات ہی نہیں ماننی۔ وہ ٹیسٹمنی آف وٹنس بہت ضروری ہے، ان کی کوریبریشن بہت ضروری ہے، تو اس لیے ایک اچھا وکیل ہونا بھی بہت ضروری ہے، ایک اچھے وکیل کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ وکیل جو سستا ہے، جو کم فیس مانگ رہا ہے، یقین کریں وہ ابھی آپ کے کیس کے جیتنے کے بارے میں کنفرم ہی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو کہ بھائی میں اس کی پراپرٹی جو ہے 2 مربے لے کر دوں گا، تو میں کیوں کہوں کہ آپ کو جناب میں 10,000 لوں گا؟ میں کہوں گا میں 10 لاکھ لیتا ہوں، میں 10 لاکھ کر کے آپ کو یہ جیت کر دوں گا انشاءاللہ۔ میرا اپنی طاقت سے، اپنے علم کی طاقت سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب میں فیس زیادہ مانگوں گا مجھے اتنا یقین بھی ہے نا، میرے اندر اتنا کانفیڈنس ہے۔ تو یہ دوسرا اہم پوائنٹ تھا۔ تیسرا جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج کی غلطی، جج بھی انسان ہوتے ہیں، تو وہ اکثر معاملات یہ ہوتے ہیں، کچھ ججز کے ساتھ میں اطلاع کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، تو تھوڑی پسند ناپسند کی وجہ سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے، اور وہ جو ملزمان حضرات ہیں جب عدالت میں جاتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، جج صاحب میں ذرا ایک گل تو کر سکنا، تو پھر جج بھی تو آگے جج ہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہاں جی بولو بولو تسی کی کہہ رہے ہو، تو وہ کہتا سر جی میں بے قصور ہاں، تے اے معاملہ ہے۔ وہ بے قصور کہنے نال کوئی بے قصور نہیں بن جاتا بھائیان، انہوں دسنا پہندا ہے کہ کس طریقے نال ہے۔ پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ تمہارے کس وجہ سے یہ سب کچھ کیا؟ جی میں نے ان کی جو وہ کزن تھی اس کے ساتھ میں نے پسند کی شادی کی تھی، تو بات تو پھر نکل آئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی بون آف کنٹینشن تو ہے جس کی وجہ سے کوئی ایشو ہے۔ تو اس وجہ سے آپ زیادہ نہ بولا کریں، جو عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں ججی صاحبان، ان کو وکیل کے طریقے سے ڈیل کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ غلط اسیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ جس سیکوینس کے وکیل چل رہا ہوتا ہے اسی مطابق ہی چلنا چاہیے۔ تو کچھ انکمپیٹنٹ بھی ججز آ جاتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو جاتے ہیں، آخر نئے نئے ججز بھی تو آتے ہیں، نئی پروموشن بھی ہوتی ہے، کسی قانون کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں وکیل کو اسسٹ کیوں رکھا گیا؟ اگر جج نے ہی سارا فیصلہ کر سکنا ہوتا، اگر وہ کر سکتے ہوتے تو پھر وکیل کیوں تھا؟ اس نے اسسٹ کرنا تھا۔ تو آپ نے کرنا ہے اچھے وکیل کو جس کی اچھی آگے ریپوٹیشن ہو، جس کو تھوڑا پتا ہو، اس کے بات کا وزن ہوتا ہو، اس کی اتھارٹی کا وزن ہوتا ہو، وہ قانون دیتا ہو۔ تھوڑا سا ٹائم آگے ایکسپینڈ کر کے جج کو
सुनाने का मौका देता हो, जज की बात सुनता हो, थोड़ा ट्रीटमेंट हो, थोड़ी उसकी पावर हो बार में इधर उधर, तो जिसकी वजह से आपको टाइम मिलेगा तो जज की जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो उसको वकील पूरी कर सकता है। तो ये पॉइंट था। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि सेल्फ डिफेंस पर भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि इसने घर में दाखिल हुए और घर में दाखिल चोरी के लिए कोई आया तो उसने उसे फायर मार दिया, तो दूसरा FIR करा देता है, जी इसने मेरी टांग पे गोली मार दिया, जो मुझे मारने कत्ल करने की कोशिश की। भाई तू किसी के घर में बुरी नीयत से मारने के लिए दाखिल होगा तो उसने सेल्फ डिफेंस में खुद ही गोली मार दी है, तो ऐसा बंदा भी फ्री हो सकता है। तो वो भी इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी एविडेंस क्या है। आपने प्ली कौन सी लिया। 342 का बयान होता है खासतौर पर फौजदारी में, जिसमें स्टेटमेंट होती है, एक ही मौका दिया जाता है कि वो क्या कहता है वाई दिस केस अगेंस्ट यू, उसमें बताना होता है कि क्या मेरी वजह है कि इसने मेरे खिलाफ केस क्यों किया। और भी सवालात होते हैं, तो ये भी बात है। इसके अलावा जो बड़ा डिफेक्टिव सिस्टम मेरे जहन में आ रहा है ना, वो ये है कानूनी पेचीदगियां भी काफी सारी होती हैं। वो कानूनी पेचीदगियां क्या होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि अदालत में औरत बैठी होती है, उसकी आंखों पे पट्टी होती है, उसने तराजू उठाया होता है, एक तराजू ऊपर है एक नीचे है, तो वो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, जो नीचे वाला होता है वो जीत जाता है, उसका वजन ज्यादा होता है, उसकी आंखों पे पट्टी होती है। तो वो कानूनी पेचीदगियां क्या है कि उसने किसी को देखना नहीं है, उसने किसी का चेहरा देखकर फैसला नहीं करना, उसने एविडेंस पर फैसला करना है। लेकिन काफी सारे कवानीन ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, तो उस कानूनी पेचीदगी की वजह से, मिसाल के तौर पर अगर कोई दावा आप हुक्म इम्तनाई कर देते हैं कि भाई तकसीम का मामला है, मेरी प्रॉपर्टी पर, ये मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो खाता शरीक है। अब खाता शरीक के खिलाफ जो है तकसीम के बगैर आप दावा नहीं कर सकते हुक्म इम्तनाई का, वो आप करते हैं तो वो खारिज हो जाता है। तो जज को पता भी होता है, वो भी शायद आपका हमसाया हो, लेकिन वो कहता है नहीं जी कानूनी पेचीदगी है, इसको आप इधर दायर नहीं कर सकते। वो बेचारा भी क्या करे, रेवेन्यू में जाता है तो वहां स्टे नहीं मिलता, वहां अगर उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 10 लाख रुपए उससे रिश्वत मांगी जाती है, तो वो बेचारा कहाँ जाए। तो ये पेचीदगियां जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब कई दफा ऐसा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर FIR, किसी ने किसी का प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, तो वो कब्जा जब किया तो 447 का पर्चा अवेलेबल है, कब्जा भी उसने कर लिया, मकान में भी घुसा बैठा है, कब्जा बेल आउट भी हो गया। किसी ने जा रहा है रास्ते में, उसकी गाड़ी को जाकर मोटरसाइकिल वाले ने 2 करोड़ की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, ये किया वो किया, उल्टा जो थप्पड़ भी झाड़ दिए, तो वो क्या FIR करेगा। FIR में आगे कुछ है ही नहीं, 506 वो भी झूठ बोलकर FIR करनी पड़ेगी, आगे कानूनी पेचीदगी है। 107 हो सकता है वो बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाला थप्पड़ और मुक्के खाकर फिर बराबर में जेल में जाकर 107 150 में जा सकता है, तो ये भी कानूनी पेचीदगी है। ट्रायल में जाएगा तो कुछ भी नहीं होना, आगे उसकी 20 लाख का नुकसान हो गया तो 20 लाख का नुकसान के लिए उसको दावा करना पड़ता है, 15,000 कोर्ट फीस देनी पड़ती है, फिर आगे प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें हैं जो पेचीदगियां हैं, वो पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से बंदे भी बरी हो जाते हैं, लोग आगे लिटिगेशन में भी नहीं जाते। आप उसमें ये आपने साबित करना था, बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत ज्यादा, खास तौर पे बंदे किस बात पे बरी होते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट से होते हैं कि वो एविडेंस ही क्लियर नहीं होती, गवाह ही अपने आप को सही साबित नहीं करते, उसमें लिस्ट ऑफ विटनेस जो होती है उस पर आपने नजर रखनी होती है जो नहीं होती। तो अब एंड में आपको इस सारा परेशान करने के बाद आपको इसका हल बताता हूँ। हल क्या करना है, सबसे पहले हल ये करना है, एविडेंस अच्छी कलेक्ट करनी है। दूसरी बात यह है कि एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हों, उनको आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा फाइल जो है उसको आप भी पढ़े, वकील को भी पढ़ाएं। उसके बाद आपने अपने जो गवाहान है उसकी इकट्ठी मीटिंग करानी है, उनके सामने सवाल जवाब का सेशन करना है, मुखालिफ वकील बन के बैठना है। मैं आपका वकील हूं लेकिन आपसे ही सवाल करूंगा मुखालिफ वकील बनकर कि हाँ जी आप तो कहते हैं ये एग्रीमेंट ठीक है लेकिन ये गलत है, ऐसे ऐसे गलत है, आपको परेशान करने की प्रैक्टिस करूंगा। और जो गवाह इस चीज के बगैर, मुखालिफ सवालों की प्रैक्टिस के बगैर अदालत में जाएगा तो वो हार जाएगा, और बंदा भी बरी हो जाएगा, जमीन का केस होगा तो वो हार जाएंगे। ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपकी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।